اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ میں وضو کرتا ہے اچھی طرح سے اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ میں اس کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے جو آنکھوں میں بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس کے کون سے قطرے میں کون سا گناہ جھڑ رہا ہے وہ تو مجھ سے چھین لے، ایسی دعا کیا کرتے تھے۔ اعمال کا وزن ان کو نظر آتا تھا، وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عمل جو ہے اس کا وزن کتنا ہے، کتنے پاور کا ہے یہ۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا بولے حضرت ارے یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اوپر، لوگ تو بزرگی حاصل کرنے کے واسطے میں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ اگر بزرگ نہیں بھی ہے تو لوگ بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لوگ میرے کو بزرگ سمجھے اور میرے جو ہے چپل جوتے اٹھائے اور میرے ہاتھ پیر چومے اور چاٹے، لوگ تو اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تو آپ کو بغیر کسی ذریعے کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ آپ کو ایسی بزرگی اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے کون سے پانی کے قطرے میں کون سا گناہ جھڑ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ بولے میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ جو تو نے مجھے انعام عطا فرمایا وہ مجھ سے چھین لے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمانوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا نہیں دیکھنا چاہتا بھائی؟ عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب اس کے وضو میں جھوٹ کا گناہ بھی ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو میں بد نظری کا بھی گناہ ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو کے پانی کے اندر جو ہے نماز میں سستی کا بھی گناہ ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو کے پانی میں نماز چھوڑنے کا بھی گناہ جو ہے وہ ٹپک کے گر رہا ہے۔ بولے یہ سب جب مجھے نظر آتا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب وہ میرے سامنے کھلے کہ اس میں کیا عیب ہے، کیونکہ یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس کے درمیان کا بھائی اللہ کے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ جو بصیرت عطا فرمائی ہے وہ تو مجھ سے چھین۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان کو بھی یہ بصیرت عطا فرمائی تھی، تو وہ اس کے وزن کو جانتے تھے کہ کون سے عمل کا وزن کیا ہے، تکبیر اولیٰ کا وزن کیا ہے۔ تو زندگی میں کبھی انہوں نے تکبیر اولیٰ جو ہے انہوں نے چھوڑنے کی ہمت نہیں کی۔ حضرت عیسام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ بولے حاتم تم کتنے سال سے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت حاتم نے کہا بولے عیسام مجھے 30 سال ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان کے بعد مسجد میں گیا۔ 30 سال مجھے ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں گیا ہوں اور اذان ہو چکی ہو، میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔ کبھی تکبیر اولیٰ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ کتنے درجے زیادہ افضل ہے؟ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ادائیگی نماز کے اندر اس کا حساب کیا ہے تو وہ نماز کا ثواب کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ اتنا درجے زیادہ ہے 2 کروڑ سے زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہوتا ہے ایک نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے پر۔ صرف 5 منٹ مسجد میں پہلے آنے پر وہ ثواب مل رہا ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگاتے، صرف 5 منٹ اب تکبیر اولیٰ سے نماز ہونے پر۔ ایک مرتبہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بس اس دن ان کی ایک وقت کی عصر کی تکبیر اولیٰ یعنی جماعت چھوٹ گئی۔ اب اس کے بعد ان سے 2 لوگوں نے تعزیت کی، بولے یار تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، اور پھر دوسرے ایک آدمی نے کہا تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ رونے لگے، افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ یہ کیسا زمانہ آیا، لوگوں کے نظروں میں اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا،
دین کا جو نقصان ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کم ہو گیا دنیا کے نقصان کی بنسبت۔ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا پل یا پورا پل کھا کے میری تعزیت کرتا تھا کہ حاتم تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو صرف 2 لوگوں نے میری تعزیت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت ختم ہو گئی، دین کا نقصان ہلکا ہو گیا۔ یہ لوگ اس کے وزن کو جانتے تھے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے اور کیا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اس کے لیے اس کا ایسا اہتمام ہوتا تھا، بولے 30 سال مجھے ہو چکے ہیں، اذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاتا۔